سوتے جزیرے ڈھلتا چاند، اس کے چینی مصنف ہیں شی چی سن اور اس کا ترجمہ کیا کمال احمد رضوی نے۔ یہ افسانہ تقریباً لیٹ 60s کا افسانہ ہے۔ شام کا سورج تھک کر ڈیوڑی کے پیچھے سستا رہا تھا اور صحن بھر میں خاموشی ہولے ہولے تیر رہی تھی۔ اس کی بیوی پلنگ کے اوپر تکیوں سے ٹیک لگائے لیٹی ہوئی تھی۔ ان تکیوں میں اس کے لیے کتنا آرام تھا۔ سامنے اس کا شوہر میز کے پاس سر نہاڑے اس طرح چپ چاپ بیٹھا تھا۔ سامنے کاغذ کے سادہ تختے پھیلے ہوئے تھے اور وہ بے خیالی سے قلم کو ہاتھ میں تھامے بس ایک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے کاغذ پر الٹے سیدھے خطوط کھینچنے شروع کر دیے۔ دراصل وہ اس وقت بھی اپنی تازہ کہانی کے ادھیڑ بن میں منہمک تھا۔ اس کا آغاز اس سے کسی طرح بن پڑتا ہی نہ تھا۔ کہانی جیسے کسی خاص تحریک کی منتظر تھی اور یہاں آن کر رک گئی ہو۔ اسی سوچ میں مسلسل کئی صبح و شام گزر چکے تھے۔ اس کی بیوی کو دل کا عارضہ تھا۔ چھوٹی موٹی دوسری تکلیفوں کے ساتھ اسے بخار بھی چڑھاتا تھا۔ اب بیچاری پچھلے 2 ہفتوں سے تو چارپائی پر ایسی گری کے اٹھنے کا نام ہی نہ لیتی۔ اس کا شوہر صبح سویرے شہر سے 2 میل پیدل چل کر کسی اسکول میں پڑھانے جاتا۔ دوپہر کو اسکول سے واپسی پر اسے بیوی کی دلجوئی کی خاطر اس کے ساتھ بستر پر بیٹھنا پڑتا اور وہیں بیٹھا بیٹھا پوری شام اور آدھی رات تک انتظار کرتا رہتا کہ کسی طرح اسے کہانی لکھنے کی صحیح تحریک ہو، لیکن ایسا کبھی نہ ہو سکا۔ اب اس کا دماغ فضا میں بالکل معلق سا ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کے دماغ میں کہانی کی کٹی پھٹی لہریں آ کر سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ اگر وہ اپنے خیال کو آسان سے آسان اور سیدھے سے سیدھے پیرائے میں بھی بیان کر دیتا تو بلا شبہ یہ اس کی ایک اچھوتی تخلیق ہو سکتی تھی۔ بغیر کسی الجھاؤ، پیچیدگی اور بناوٹ کی بھی بات اس طرح کہی جا سکتی ہے جو دماغوں پر منقسم ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس کا دماغ رگوں کے درمیان تڑکتا ہوا سا محسوس ہوا۔ 3 دنوں سے اس نے کچھ بھی تو نہیں لکھا۔ وہ بھی تو دن تھے جب وہ ایک بار قلم اٹھا لیتا تو روشنائی کا ایک ایک قطرہ پھیلتے پھیلتے خیالات کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے طوفان کو اپنے اندر جذب کر لیتا۔ کاغذ کا ایک تختہ ختم ہو جاتا، دوسرا تختہ، پھر تیسرا تختہ، اور اس طرح کاغذوں کا ایک انبار سا لگ جاتا تھا اور خیال ہے کہ طوفان کی طرح امڈا پڑ رہا ہو۔ اس کی بیوی دریچے کے پار افق کے شنگرفی کناروں کو دیکھے جا رہی تھی، بس ایک ٹک۔ بطخوں کی سفید قطاریں گزرتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے ایک ہلکے سے کروٹ لی اور جیسے اس کا دل مہین آنچلوں کے درمیان کسی چیز سے ٹکراتا ہوا محسوس ہوا۔ ایک ہلکی سی سسکی اس کے منہ سے پھوٹ پڑی۔ پھر اندھیرا چھاتا چلا جا رہا ہے۔ ٹھہری ہوئی خاموشی میں ایک خفیف سی ہلچل پیدا ہوئی، لیکن اس کے شوہر کو کوئی جنبش نہ ہوئی۔ وہ خیالات کے کوہر میں کھویا ہوا اسی طرح بیٹھا رہا۔ اسے اس جملے سے غیر محسوس طور پر اتنا خیال آیا کہ اب تھوڑی دیر بعد کمرے میں اندھیرا ہو جائے گا اور وہ اندھیرے میں نہیں لکھ سکے گا۔ اس نے قلم کو میز پہ رکھ دیا اور کاغذوں کے انبار میں روشنی کی سوئچ تلاش کرنے لگا۔ پھر سوئچ سے ٹچکی سی آواز پیدا ہوئی اور کمرہ روشنی سے بھر گیا۔ اس نے دریچے سے باہر کی طرف ذرا دیر کو جھانکا، پھر اپنی سوچ میں غرق ہو گیا۔ پھر اسے جانے کیا یاد آیا کہ وہ آہستہ سے اٹھ کر دریچے تک گیا، پردے برابر کیے وہ دریچہ بند کر دیا۔ وہ بھی وہاں مڑا ہی تھا کہ بیوی بولی، میرے لیے چائے کی ایک پیالی بنا دو گے؟ وہ خاموشی سے اٹھا، چائے دانی سے چائے انڈیل کر پیالی اس کے بستر کے قریب لایا۔ پیالی کو پکڑے تھوڑی دیر کھڑا رہا۔ پیالی اس کی بیوی سے محض 3 فٹ دور تھی، لیکن اس نے پیالی کو لینے کی کوئی مزاحمت نہ کی، بلکہ بدستور اسے خاموشی سے دیکھتی رہی۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ کچھ بھی تو نہیں۔ پھر ایسے چپ چاپ کیوں کھڑے ہو؟ کیا کہوں؟ کچھ ہو بھی تو کہوں۔ یہ لو اپنی چائے۔ تم میرا کام اس طرح کرتے ہو جیسے کوئی بڑا بھاری جبر ہو۔ اس کا تھکا ہوا دماغ اس لہجے سے اور بھی بجھ کر رہ گیا۔ بالآخر بڑی کوشش کے بعد کہا، لو میں تو خوشی محسوس کرتا ہوں۔ سچ کہہ رہے ہو؟ دیکھو میں بیمار ضرور ہو گئی ہوں، لیکن میرا دل تمہارے لیے اتنا ہی معصوم اور بھرپور ہے۔ وہ ان بے جان باتوں سے اکتا چکا تھا۔ پیالی کو اسی طرح پلنگ کے قریب تپائی پر رکھ کر وہ واپس میز پر لوٹ آیا۔ کاغذ کا تختہ سامنے پھیلا لیا۔ فرض کیجئے کہانی کا ہیرو کسی قانونی عدالت کا کلرک ہے۔
وہ دماغ پر زور دے دے کر سوچنے لگا۔ اس کی بیوی نے چائے کی رکھی ہوئی پیالی پر کوئی دھیان نہ دیا۔ وہ زیر لب کچھ بڑبڑاتی رہی۔ میں سمجھتی ہوں اب تم بہت بدل چکے ہو۔ یہاں میرا وجود ایک وبال ہے۔ تم اپنی بے مہری کے لیے خود کو مجرم بھی محسوس نہیں کرتے۔ ذرا ان دنوں کا سوچو جب تم مجھے بے پناہ چاہتے تھے، تم میرے جوتے اتارنے میں بھی شرم محسوس نہیں کرتے تھے، اور خاص کر وہ دن تو میں کبھی نہیں بھول سکتی جب ہم تم دونوں شہر سے دور مضافات کی طرف گھومتے گھومتے نکل گئے تھے۔ وہاں کیچڑ ہی کیچڑ تھی، میرا جوتا کیچڑ میں لت پت ہو گیا تھا اور میں ایک پتھر پر بیٹھ گئی تھی، اور تم نے جوتے اتارے تھے، انہیں صاف کیا تھا اور دوبارہ میرے پاؤں میں پہنا دیے تھے۔ وہ دن میرے خیالوں سے کبھی نہیں اتر سکتا۔ وہ اس پر چیں بچیں ہو رہی تھی۔ اب اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ آپس کی غلط فہمیوں کا بر وقت ازالہ کر دیتا۔ تم بھلا ایسا کیوں سوچتی ہو؟ اس نے بڑی ملائمت سے کہا۔ میں ذرا اپنے کام میں مشغول ہو گیا تھا اور کھو گیا تھا، اس لیے چپ تھا۔ تم اس طرح اپنے خیالات پریشان نہ کرو، لو چائے پی لو۔ خاموشی پھر سے چھا گئی۔ اس نے سمجھا اب اس کے شکوک رفع ہو چکے ہیں، اس لیے وہ کہانی پر دوبارہ جم گیا۔ ہاں تو مان لیجئے بیچارہ کلرک رشوت ستانے کے الزام میں گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور پھر ناگہاں جیسے کوئی غیب سے اس کی داد رسی کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ مگر اس کہانی کا خاتمہ کس نقطے پر کیا جائے؟ اس کی بیوی ہلکے ہلکے چائے کی چسکیاں لے رہی تھی اور آہستہ آہستہ اپنے سینے کو سہلاتی جا رہی تھی۔ میرے یہاں تمام چبھن سی محسوس ہو رہی ہے، وہ بولی۔ کیا یہ دق کی علامت تو نہیں؟ مجھے معلوم نہیں۔ جنہیں دق کی شکایت ہوتی ہے کیا ان کے سینے بھی اس طرح دکھتے ہیں؟ مجھے معلوم نہیں۔ تمہیں معلوم ہی کیا؟ وہ جل کر رہ گئی۔ اس نے اس کی باتوں پر کوئی خاص توجہ نہ دی۔ اب وہ کہانی پر پوری طرح جٹ چکا تھا۔ کہانی آہستہ آہستہ ایک شکل اختیار کرتی جا رہی تھی۔ اب صرف قانونی معاملات کی تحقیق کا مسئلہ رہ گیا تھا۔ فرض کیجئے یہ رشوت کسی نہر کے پل کی تعمیر کے سلسلے میں تھا، یا فائر بریگیڈ ہے، کوئی بات پیدا کی جائے، یا پولیس کے ہجوم کی کیفیت دکھا دی جائے، کون سا بہتر رہے گا؟ اس دوران میں اس کی بیوی خیالات کے الٹے سیدھے ریلوں میں بہہ رہی تھی۔ یادیں تھیں کہ امڈی چلی آ رہی تھیں، کتنی یادیں، موٹی مہین، پشتاروں کی پشتاریں۔ ہاں، وہ پھر بولنے لگی۔ ہم دونوں جب پارکوں میں گھوما کرتے تھے، خزاں کی جاتی ہوئی رت ہوتی اور سیبوں کے گرتے ہوئے سرخ سرخ پھول ہوتے انگاروں جیسے۔ پھر ہم دونوں درخت کے نیچے بیٹھ جاتے، آپس میں کھیل کھیلا کرتے، گرتی ہوئی پتیوں پر ایک دوسرے کو خط لکھتے۔ تمہیں یاد ہے نا؟ اور کبھی کبھی ہم پارک گھوڑا گاڑی پر بھی تو جاتے تھے، جو دیکھنے میں ٹھیک پنگوڑا سا لگتا تھا۔ اب پارک جانا ہمیں کب نصیب ہوگا؟ وہ اس کی طرف سے خیالی طور پر ایک دم منقطع ہو چکا تھا۔ وہ اسے محسوس کر کے زور سے بولی، تم سن رہے ہو؟ میں تم سے پوچھ رہی ہوں، ہم گھوڑا گاڑی پر پارک کب جائیں گے؟ اس نے اس کی طرف بڑے اجنبی پن کے ساتھ دیکھا، پھر خود پر قابو پاتے ہوئے بولا، تم ٹھیک ہو جاؤ گی جب؟ میں تو جانے کب ٹھیک ہوں گی، یا اب ہوں گی ہی نہیں۔ کیا ہمارے بیتے ہوئے دنیا کی خوشیاں اب کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گی؟ کیا سرخ پھولوں کا موسم اس طرح آن کر خاموشی سے گزر جائے گا، اور سردی کی بس ماری رت ہر چیز کو نیم بستہ اور منجمد کر دے گی؟ اور اگر کہیں سچ مچ مجھے دیکھ ہو گئی ہے تو شاید سردیوں سے پہلے ہی پہلے۔ آخر تم اس طرح کی باتیں کیوں سوچا کرتی ہو؟ تمہارے دماغ میں ایسے واہمے کس طرح سما جاتے ہیں؟ تم بستر پر آرام سے سوتی کیوں نہیں ہو؟ اگر تم یہ فضول اور بیکار باتیں سوچنا چھوڑ دو تو تم بہت جلدی اچھی ہو جاؤ گی، اور ہم دونوں گھوڑا گاڑی پر پھولوں کے گرنے سے پہلے پہلے پارک کو جا سکیں گے۔ وہ بڑے دھیان سے سوچے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں یک دم کھلی ہوئی تھی اور ساکت تھی۔ اب اس نے کہنا بمشکل ختم ہی کیا ہوگا کہ وہ پھر ایک نئے واہمے میں گرفتار ہو گئی۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے، وہ بولی، کہ تم میرے بستر پر بیٹھے ہو۔ وہاں بیٹھوں یا یہاں میز پر، ایک ہی بات ہے۔ مجھے کسی چیز سے ڈر نہیں لگ رہا، بس مجھے کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تمہیں اس وقت میرے پاس ہونا چاہیے۔ تمہیں معلوم ہے میں کچھ لکھ رہا ہوں۔ ہاں معلوم ہے، لیکن پھر بھی میرا جی چاہ رہا ہے کہ تم میرے پاس تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ اور پیاری پیاری باتیں کرو، وہی باتیں جو ہم پارک کو جاتے وقت کیا کرتے تھے۔ وہ تمام کوششوں اور ضبط کے باوجود مشتعل ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ بیتے دنوں کی یاد کر کے کیا مل جائے گا، کوئی کام کی بات کرو۔ وہ میز پر واپس جا کر پھر کہانی کے ادھیڑ پن میں مصروف ہو گیا۔ کلرک نے آخر رشوت کیوں قبول کی؟ یقیناً معاشی بدحالی کی وجہ سے۔ پھر ایسے نازک موقع پر
اسے کسی کی امداد حاصل کر لینی تھی۔ یہ سب روزمرہ کی زندگی میں ہوتا ہے۔ اب پلاٹ صاف ہو چکا تھا اور لکھنا باقی رہ گیا تھا۔ اب اسے کوئی الجھن نہ تھی، تاہم وہ ایک نظر بیوی کو چوری سے دیکھے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ اولتی کے کناروں کو بے خیالی سے دیکھی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے کنارے کنارے ایک مسکراہٹ کا صحیح عکس جھلملا رہا تھا، جیسے کہ اس کے دل کے اندر کوئی میٹھی راگنی گونج رہی ہو۔ ارے میرا ننھا سائی میرے پاس آیا۔ وہ اس آواز پر یکدم سے تھم کر رہ گیا۔ اسے اپنی بیوی کا مسکراتا ہوا چہرہ بے حد اجنبی سا دکھائی دیا۔ تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرا ننھا سائی میرے پاس واپس آ رہا ہے۔ بے وقوف، تم نے پھر اس کے متعلق سوچنا شروع کر دیا۔ ہاں تو میں خواب دیکھ رہی تھی، مگر ایک بات بتاؤ، ہم اس کی قبر کو پختہ کب بنوائیں گے؟ جب تم ٹھیک ہو جاؤ گی اس کے بعد، وہ قدرے سختی سے بولا، جس میں غصے، ملال اور رنج کے اثرات شامل تھے۔ ہاں ہاں، وہ بولی اور بڑے انہماک سے کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ ہم اس کی قبر بہت ہی شاندار بنائیں گے۔ ہاں ہاں، وہ بولی اور بڑے انہماک سے کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ ہم اس کی قبر بہت ہی شاندار بنوائیں گے۔ پھر قبر کے سرہانے ایک مرمر کی سفید لوح کریں گے۔ بھلا کتنے میں آ جائے گی ایک مرمری لوح؟ تم یہ سب ابھی نہ سوچو، یہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ تم جو چاہو گی وہی ہوگا۔ میں آج کی رات اپنی کہانی ختم کرنا چاہتا ہوں، بس اب چپ ہو جاؤ۔ اگر اپنے لیے نہ صحیح، خدا را میرے لیے ہی صحیح، مگر چپ ہو جاؤ۔ اب اسے اور کچھ کہنے کو جیسے باقی ہی نہ تھا، لیکن اس کی بیوی کی طبیعت میں کوئی فرق نہ پیدا ہو سکا۔ وہ اپنی خیالی وادیوں میں اسی طرح گھومتی رہی۔ ہاں، وہ بولنے لگی، میں جیسے ہی اچھی ہو جاؤں گی یہ کام سب سے پہلے کیا جائے گا۔ میں ایک بہت ہی خوبصورت سی قبر بنواؤں گی، ساری کی ساری سفید مرمر کی قبر۔ پھر میں اس کے ساتھ پھول لگاؤں گی، بہت سے پھول، گلاب، چنبیلی، موتیا۔ دودھیا چاندنی میں موتیا کتنا بھلا معلوم ہوتا ہے، خاص کر جب ایک سفید قبر کے ساتھ ہو۔ بھلا آج کیا تاریخ ہوگی؟ ارے آج تو ستمبر کی 21ویں ہے، ابھی تو چاندنی رات رہے گی۔ آج تم نے روشنی اتنی جلدی کیوں کر لی؟ خدا کے لیے سے اٹھ کر بجھا دو اور دریچے کے پردے سرکا دو۔ آج چاندنی دیکھنے کو میرا بڑا جی چاہ رہا ہے۔ وہ اپنے ضبط کی آخری منزل کو پہنچ چکا تھا۔ وہ میز سے اٹھ کر غرایا، پھر تیزی سے بولا، تم ان چیزوں کے متعلق سوچنا چھوڑ دو، جاؤ سو رہو۔ مجھے اپنی کہانی لکھنی ہے۔ اگر میں اسے آج کی رات ختم نہ کر پایا تو دوسرا ہفتہ گزارنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ سو جاؤ، خدا کے لیے سو جاؤ، میری بھی سن لیا کرو۔ کوئی بات نہیں، تم ذرا روشنی بجھا دو، چند ہی لمحوں کے لیے کہ صحیح، میں آج چاندنی دیکھنا چاہتی ہوں، پورے چاند کی چاندنی جو ڈوب رہی ہے، جو دھل رہی ہے، بس چند لمحوں کے لیے۔ پھر میں بڑے سکون سے اور آرام سے سو جاؤں گی۔ میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں، میرا دل نہ توڑو، اس سے تمہارے کام میں کوئی فرق نہ ہوگا۔ اس نے اٹھ کر سوئچ دبا دیا اور دریچوں کے پردے سرکا دیے۔ اس نے دریچوں کے کیواڑ بھی کھول دیے تاکہ تازہ ہوا اندر آ سکے، اور پھر وہ خود آرام کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ کمرے میں جاتے ہوئے خزاں کے ڈھلتے چاند کی چاندنی بچھ گئی۔ پھر جب اسے تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈک محسوس ہوئی تو اس نے اٹھ کر دریچہ بند کر دیا، پردے دوبارہ برابر کر دیے اور روشنی جلا کر بڑی خاموشی کے ساتھ پنجوں کے بل اس کے بستر کے قریب گیا۔ بڑے آرام اور سکون کے ساتھ سو رہی تھی۔ اس کا چہرہ بشاش معلوم ہو رہا تھا۔ وہ اسی طرح نیند میں مسکرا رہی تھی جیسے ابھی تک چاندنی کا لطف اٹھا رہی ہو۔ اس نے جب اسے اور زیادہ غور سے دیکھا تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ ابھی تک اسی میدان اور مضافات کے متعلق سوچ رہی ہے جہاں وہ ایک پتھر پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کا پاؤں ذرا سا اوپر کو اٹھا ہوا ہے اور اس نے اس کے جوتے اتار لیے ہیں۔ پھر اسے یہ بھی محسوس ہوا جیسے وہ سوچ رہی ہو کہ وہ گھوڑا گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے جو دور سے پنگوڑا معلوم ہوتا ہے، یا پھر جیسے وہ ہاتھ اٹھا کر فضاؤں میں ننھے سائی کے خیالی مقبرے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اس نے ایک ٹھنڈی سی سسکی بھری اور اس کے شانوں کے نیچے تکیے بڑے آہستگی سے رکھ دیے۔